ویسے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دیا۔ بے شک بے شک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، اور حضور علیہ السلام ہر جہان کے لیے اور ہر جہان کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنات کے لیے رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے، سبحان اللہ، حضور چرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، تمام مخلوق کے لیے حضور رحمت۔ بے شک جی بے شک، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، سبحان اللہ، جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بے شک بے شک، تو جس چیز کا اللہ رب ہے نبی پاک اس چیز کے لیے رحمت ہے۔ اور یہاں تک کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی حضور رحمت بن گیا۔ کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ پہلے انبیاء تشریف لے کے آتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، جو مانتے تھے اللہ ان پہ اپنی کرم نوازیاں کر دیتا تھا، جو نہیں مانتے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا، آندھیوں کی صورت میں، کبھی زمین میں دھنس جانا، کبھی شکلیں بگڑ جانا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، جنہوں نے حضور کو نہیں بھی مانا کبھی ان کی شکلیں نہیں بگڑی ہیں، کبھی ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا، کبھی وہ زمین میں نہیں دھنسے۔ یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، کیوں محبوب آپ ان میں تشریف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو حضور کے صدقے عذاب ٹلتے ہیں، سبحان اللہ، رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جو ایمان والوں کو حصہ ملا ہے، جو مومنین کو حصہ ملا ہے، جو حضور کے امتیوں کو حصہ حضور کی رحمت سے ملا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، میں نے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بے شک، اور یہ اتنا بڑا ہم پہ اللہ کا فضل ہے، یہ اتنی بڑی رب کی رحمت ہے کہ ہم ساری زندگی اس فضل کا، اس رحمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیونکہ انبیاء حضور کا امتی بننے کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، اور یہ امت اتنی شرف والی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تختیوں کی صورت میں تھی، الواح کی صورت میں تھی، توریت، اور ان تختیوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا اور اس امت کی خصوصیات پڑھی۔ ان میں ایک خصوصیت یہ پڑھی کہ ایک ایسی امت ہوگی اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی، ابھی نیکی کی نہیں ہے،
دل میں ارادہ کیا ہے، دل میں نیت کی ہے، اذان ہوئی، اس نے اذان سنی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دل میں نیت ہوئی کہ چلو بھائی جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، اس نے نیت کی ہے، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز کا ثواب لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ایک ایسی امت ہوگی جو نیکی کی نیت کرے گی، اللہ نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ نیکی کر لے گی اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر پڑھا ایک ایسی امت ہوگی کہ وہ اگر گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کی نیت کرے، گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور اگر گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی کی نیت پہ ایک نیکی، نیکی کو پریکٹیکل شکل دینے میں 10 نیکیاں، گناہ کی نیت پہ کوئی گناہ نہیں، کر لے تو ایک گناہ۔ جب یہ فضیلت پڑھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر۔ اللہ اتنی فضیلت والی امت ہے، اتنی شرف والی امت ہے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ امت تجھے نہیں مل سکتی۔ پوچھا کیوں یا اللہ، مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ امت میں نے اپنے نبی احمد کے لیے بنا کے رکھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جشن عید میلاد النبی۔ حضرت موسیٰ اور بھی فضیلتیں پڑھتے دعا کرتے کہ مولا یہ امت مجھے دے۔ جب فضیلت پڑھتے تو دعا کرتے کہ اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ ہر مرتبہ یہ فرماتا کہ اے موسیٰ یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ جب آپ نے دیکھا یہ امت مجھے نہیں مل رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ امت نہیں دے رہی تو پھر اس امت میں مجھے بھی شامل کر۔ سبحان اللہ۔ ہے نبی اور عام نبی نہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اتنی شان ہے ان کی، لیکن جب اس امت کی شان پڑی تو مولا مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ انبیاء نے دعائیں کی ہیں، ہم نے تو دعائیں بھی نہیں کی، ہمیں تو بن مانگے یہ نعمت ملی۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں جب اذان پڑی گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم محمد کے غلام بن گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ تو بن مانگے ہمیں نعمت ملی ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا ہم کروڑا شکر کریں تو پھر بھی شکر نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس امت کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شفقت ہے، خاص محبت ہے، وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول، ایک عظمت والا رسول۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس آ گیا تم ہی میں سے ایک شانوں والا، ایک مرتبے والا، مقام والا، فضیلت والا، بزرگی والا رسول آ گیا۔ اب قرآن کہتا ہے آ گیا، اور ہم بھی حضور کا میلاد کر کے یہی بتاتے ہیں کہ وہ کملی والا آ گیا۔ ہم بھی تو میلاد کیا ہے؟ یہی میلاد ہے کہ محفل سجا کے حضور کی آمد کا ذکر کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، پہلے انبیاء یہ کہتے رہے کہ وہ شانوں والا آئے گا، وہ مقام والا آئے گا، وہ مرتبے والا آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو کعبہ تعمیر کر کے اب آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اسماعیل بھی ہیں، کعبہ تعمیر کیا، باپ بطور معمار بطور مستری کام کر رہا ہے، بیٹا بطور مزدور کام کر رہا ہے، اور رب کا گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں۔
جب بیت اللہ بنا دیا نا، تو جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی اجرت مانگتا ہے. تو جب انہوں نے کام کیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، تو خانہ کعبہ تعمیر کر کے قرآن کہتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا نے ہاتھ اٹھائے، باپ دعا کر رہا ہے، بیٹا آمین کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کعبہ ہم نے بنا دیا ہے، بسانے والا تو بھیج دے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، مولا بھیج دے. تو حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. یہ دعا جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ مولا بھیج دے. اور حضور جس کا اگلے حضرت فرماتا ہے وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. اس بشارت کا بھی قرآن نے ذکر کیا. قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے سارے امتیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے تو حضور کی آمد کا تذکرہ. سبحان اللہ. آپ کا تذکرہ کیا. اور تذکرہ کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، مبارک دی، بشارت دی. بشارت کیا دی؟ کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بھیج دے. حضرت عیسیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. آپ کے امتیوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، آپ نے بتایا اسمہ احمد، جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یا اللہ بھیج دے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ آنے والا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ابراہیم کہتے تھے مولا بھیج دے، عیسیٰ کہتے تھے آنے والا ہے، ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ وہ خدا والا رسول آ گیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ آ گیا ہے، عظمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ مقام والا، وہ مرتبے والا، وہ امت پہ مہربان رسول تشریف لا چکا ہے. حضور کے آنے سے پہلے یہ تذکرے تھے کہ آنے والا ہے، آ گیا تو اب یہ تذکرے ہو رہے ہیں کہ محبوب تشریف لے آیا ہے. سبحان اللہ. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. آپ تشریف لے کے آئے اور امت کے لیے مہربان، شفیع، امت پہ رحمت کرنے والے، امت پہ محبت اور امت کا احساس کرنے والے. کتنا احساس؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم. قرآن کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالے نا، وہ چیز اس رسول کو گوارا نہیں ہے. جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالے، جس سے امت کو مشقت ہو، جس سے امت مشکل میں پڑ جائے، رسول کو وہ گوارا ہی نہیں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بڑی گراں گزرتی ہے امت کسی مشقت میں پڑ جائے. وہ تو امت کے لیے سیدھا سادہ سا آسان سا دین لے کے آئے، پر ایسا دین کہ جس میں آسانی آسانی، اور امت پہ کوئی ایسی چیز نہیں فرض کی کہ جس سے امت مشقت میں پڑ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور کیسا منظر ہوگا کہ جب حضور فرماتے کہ صحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح. حضور ان ستاروں کے اندر جب چمکتے دمکتے ستاروں کے اندر میرے محبوب چودھری کے چاند سے زیادہ خوبصورت روشن چہرہ لیے تشریف فرما ہو تو کیسا وہ منظر ہوگا. حضور صحابہ میں تشریف فرما دے، میرے نبی نے ایک مسئلہ بتایا صحابہ کو. مسئلہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امت پہ مہربانی فرماتے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے نبی چپ رہے، بولے نہیں، خاموش. پھر کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر بھی خاموش. اس نے تیسری مرتبہ جب کہا نا تو میرے نبی نے کہا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا. جملے سنیے گا حدیث کے. حضور فرماتے ہیں اگر
میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوگا. اگر ہاں کہہ دیتا، بس میری تھوڑی سی زبان ہلنی تھی تو رب کا قانون بدل جانا تھا. کہتے ہیں نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، میرا نبی ہاں کہہ دے تو رب کے فرض بھی تبدیل ہو جاتے. حالات مت ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کے، کن کا مطلب ہو جا، کن کی کنجی ہے میرے محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی رائے گا ہی نہیں تھے. میرے محبوب منبر پہ تشریف فرما ہے، جمعے کا دن ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑ گیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جانور بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ دعا کر دے اللہ بارش کر، اللہ بارش برسا دے، برانے رحمت کا نزول کر دے. صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم مسجد میں آئے تھے تو آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ واپس پلٹے نہیں ہیں، برانے رحمت کا پہلے نزول ہونا شروع. سبحان اللہ. یہ محبوب ایسے محبوب ہے، زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کے رہی. سبحان اللہ. میرے نبی نے دن کو بھی رات کہہ دیا تو پھر رات ہی ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو کیا ہوتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا. لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھتے، تم مشقت میں پڑ جاتے، تم تکلیف میں پڑ جاتے. لہذا میرے نبی نے ہاں نہیں کہا. صرف ہر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اگر فرض ہو جائے کسی کے اوپر اور پھر وہ حج کر لے تو اب دوبارہ اگر وہی صورتحال پیدا ہو تو اس پہ حج فرض نہیں ہے. اب اس کے بعد جو بھی حج ہوگا وہ نفلی ہوں گے. اور حج اگر فرض ہو جائے تو پھر حج کرنا چاہیے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے. تو آج لوگوں کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، روپیہ بھی ہوتا ہے، لیکن فکر ہوتی ہے کہ پہلے ہم بچے کو ہم نے پڑھانا ہے، یا پھر کہتے نہیں ابھی ہم نے بچوں کی شادی کرنی ہے، شادی کر لیں تو پھر ہم حج پہ جائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی حج فرض ہو جائے، جو حج کے اسباب ہیں، اس کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو پھر حج کرنا چاہیے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. بہرحال یہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن حضور نے ہاں نہیں کہا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے. امت کا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ امت حضور کو بڑی پیاری امت ہے. اس امت سے حضور بڑا پیار کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو، ایک حدیث میں عند کل صلاۃ. فرمایا کہ اگر میری امت مشقت میں نہ پڑتی، امت کا مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہر وضو کے ساتھ یا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا. ہر وضو کے ساتھ مسواک کی تاکید بیان کی. یہ امت کے ساتھ محبت ہے، حکم نہیں دیا. کیوں؟ حضور حکم دے دیتے تو امت مشقت میں پڑ جاتی، ہر بندے کے پاس مسواک میسر نہ ہوتی. تو میرے نبی نے امت کی آسانی کے لیے حکم بھی نہیں دیا کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے. دل میں خواہش ہے کہ امت مسواک کرے، لیکن حکم نہیں دیا کہ امت مشقت میں نہ پڑے. میرے نبی نے بعد جماعت تراویح کی نماز مسلسل نہیں پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن پھر حضور گھر میں الگ پڑھا کرتے تھے. جماعت کے ساتھ اس لیے مسلسل نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پہ تراویح کی جماعت فرض نہ ہو جائے اور میری امت اس کی استطاعت نہیں رکھے. تو اپنی امت کی آسانی کے لیے حضور نے تراویح کی جماعت با جماعت چھوڑ دی کہ امت مشقت میں نہ پڑے. یہ امت اتنی حضور کو پیاری امت ہے، بڑی لاڈلی امت ہے. اس امت کے لیے میرے نبی رویا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے. اس امت کا تکلیف میں جانا، اس امت کا مشقت میں جانا حضور نے گوارا ہی نہیں کیا. اور قرآن کے اگلے الفاظ ہیں یا عزیز علیہ ما عنتم، اگلے الفاظ بڑے میٹھے ہیں. قرآن کہتا ہے حریص علیکم، یہ نبی تمہاری خیر خواہی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. حریص علیکم، حریص کے الفاظ ہیں. اور حریص کا ترجمہ ویسے جو لفظی ترجمہ ہے، لغوی ترجمہ ہوا لالچی. حریص لالچی شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا حریص ہے. حضور دنیا کے حریص نہیں ہے، حضور دولت کے حریص نہیں ہے. میرے نبی کو دولت
نہیں چاہیے. حضور فرماتا ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں بادشاہ کو اختیار کروں یا فقر کو اختیار کروں. تو حضور فرماتا ہے جب مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے فقر کو اختیار کیا. سبحان اللہ. اگر میں چاہوں تو یہ اور پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. میرے نبی کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے. حضور دنیا کے حریص نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے حریص علیکم. یہ نبی تمہاری بلائی چاہنے میں بڑے حریص ہے, تمہاری خیر خواہی چاہنے میں بڑے حریص ہے. کبھی طائف کے میدان میں جا کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, رب کیا پیغام پہنچا رہے ہیں. وہ پتھراؤ کرتے ہیں, لہو لہان کرتے ہیں, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک کے بیٹھتے ہیں, اباش لڑکے یہاں بازو سے پکڑ کے پھر حضور کو اٹھا دیتے ہیں. مالک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے, عرض کرتا ہے اگر حکم ہو تو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دو. اختیار بھی ہے, طاقت بھی ہے, لیکن امت کے پہ شفقت بڑی ہے, محبت بڑی ہے. فرمایا کہ نہیں, فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے, لیکن ان کی پشتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کل کو آئیں گے اور آ کے میرا کلمہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. یہ امت کے ساتھ شفقت ہے, یہ امت کے ساتھ پیار ہے, یہ امت کے ساتھ محبت ہے. فرمایا کہ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. یہ امت کی خیر خواہی ہے. اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ پڑھ لو, اللہ پھر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. حریص علیکم. حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا. پہلے کی امتیں اپنی عبادت کا وقت ہوتا تو عبادت خانے میں آنا پڑتا تھا, خواہ وہ 50 کلومیٹر دور ہی کیوں نہیں ہے. لیکن اس امت کے لیے حضور کی شفقت اتنی. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. میرا امتی جہاں کہیں ہو, نماز کا وقت آ جائے وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کو قبول فرما دے. سبحان اللہ. حریص علیکم, اور تمہاری خیر خواہی چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن کہتا ہے کہ وہ مومنین پہ رؤوف بھی ہے, مومنین پہ رحیم بھی ہے. سبحان اللہ. رؤوف کا مطلب مہربانی کرنے والا, رحیم کا مطلب رحم کرنے والا. تو حضور ویسے ساری کائنات کے لیے رحمت ہے, لیکن مومنین کے لیے حضور خاص طور پہ رحمت ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر محمد کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کے اندر چلے. چپ کرو اے. حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا, اور سجدے میں حضور کیا مانگ رہے تھے؟ یہ نہیں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے والدین کی حفاظت کر, یا میری اہل بیت کی حفاظت کر, یا میرے صحابہ کی حفاظت کر, یا اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوں, بلکہ دعا کیا تھی؟ ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے. پیدا ہوتا ہی امت کی فکر, ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا السلام والسلام. سبحان اللہ. ربی حب لی امتی کہا, پیدا ہوئے تو امت کو یاد کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میرے نبی معراج کی رات بھی امت کو نہیں بھولے, معراج کی رات بھی امت کو یاد رکھا. دیکھیں نا عزیز علیہ ما عنتم, جب میرے نبی معراج سے 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تو آپ امت 50 کیسے پڑھے گی؟ حضور بار بار جاتے گئے, ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو جاتی, یہاں تک کہ 50 میں سے 45 کم ہو گئی, 5 باقی رہ گئے. کیوں بار بار جا رہے تھے؟ بار بار اسی لیے جا رہے تھے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے. اور حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں اس کو علماء نے بڑے پیارے انداز میں جو اس کا وہ خلاصہ بیان کیا کہ میرے نبی جب 5 نمازیں رہ گئی نا تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی 5 پڑھ لے ثواب 50 کا ملے. سبحان اللہ. بڑے 5 ملے گا 50 کا ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سونے گل تیری بھی رہے گی, گل میری بھی رہے گی. سبحان اللہ. 50 فرض کیا ثواب 50 کا دوں گا. تو نے کہا مولا 45 معاف کر دے, میں نے 45 معاف کر دیا, باقی 5 پڑھتے رہے, ثواب 50 کا ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ امت کے ساتھ شفقت ہے, امت کے ساتھ یہ مہربانی ہے.
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے غاروں میں جا کے رویا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر حضرت ابراہیم کی شفاعت کا ذکر تھا۔ نبی پاک نے قرآن کی تلاوت کی۔ میرے نبی قرآن کے قاری ہیں اور صحابہ سننے والے ہیں۔ کتنی میٹھی زبان ہوگی کہ جب میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، جب صاحب قرآن پڑھ رہا ہو۔ اور قرآن کیا پڑھا؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو چنگے ہیں، جو نیک ہیں وہ میرے ہیں۔ فمن تبعنی، جس نے میری پیروی کی، فانہ منی، وہ میرا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو نیک ہے وہ میرا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ مولا تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو انہیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو نیک ہیں وہ میرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ سارے بندے تیرے ہیں، چاہے عذاب دے چاہے بخش دے۔ میرے نبی نے جب یہ پڑھا نا تو حدیث کا الفاظ ہے فرفع یدہ، سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے سرکار کہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ یہ ساری امت ہی میری ہے، اس کے نیک بھی میرے ہیں، گناہگار بھی میرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہم امتی اللہم امتی۔ اور جس کا اگلے الفاظ ہے فبقا، سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ سارے امتی میرے ہیں، سارے امتی میرے ہیں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بھی ہے، اشک بھی بہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے امتی، یا اللہ میرے امتی۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل وہ دیکھو میرا محبوب رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، جبریل جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو۔ وَهُوَ عَالَمُ، حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کیوں رو رہے ہیں، اللہ پھر بھی جبریل کو بھیج رہا ہے، جبریل جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ۔ جبریل آیا کہ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سونیا دسو تو صرف روندے کیوں پہ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا کہ یا اللہ تیرے محبوب سے ہو کے آ گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ جبریل میرا محبوب کیا کہتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ محبوب نے کیا بتایا۔ پھر بھی پوچھا، کہا کہ جبریل میرا محبوب کیا کہتا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے، اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل پھر میرے محبوب کے بارگاہ میں چلا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے جبریل امین 24,000 مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں تشریف لے گیا، 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، کسی نبی کے پاس 1 مرتبہ، کسی کے پاس 7 مرتبہ، کسی کے پاس 100 مرتبہ، لیکن حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ، کیونکہ حضور کو دیکھ کے بغیر جبریل کو بھی چین نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حسن اللہ بریلوی آپ فرماتے ہیں بے لکائے یار، بے لکائے یار چین آ جاتا اگر، بے لکائے مطلب بغیر ملاقات کیے، بے لکائے یار چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے بار بار جبریل سجدہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ سجدہ پہ سکون نہیں آتا تھا جب تک آ کے رخ مصطفیٰ کو دیکھ نہیں لیا کرتے تھے۔ فرمایا جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں اور جا کے میرے محبوب سے یہ کہہ دو سنردی کا، محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب تم اپنی امت کے رو رہے ہو، سنردی کا ہم تمہیں راضی کر دیں، سبحان اللہ۔ بلا ناسو کا ہم تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے والا سوف یؤتی کا ربک فترضی۔ جب حضور کو اپنی امت کی اتنی فکر ہوئی نا تو قرآن نے کہا والا سوف یؤتی کا ربک فترضی، محبوب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے نبی حضرت علی فرماتے ہیں
کہ میرے نبی نے کہا کہ میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرے سارے امتی جنت کے اندر نہ چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناز ہے، یہ رب کے ساتھ ناز ہے، یہ نخرہ ہے، محبت والا، پیار والا۔ کہا میں نے راضی نہیں ہونا جب تک میرا ہر امتی جنت کے اندر نہ چلا۔ اتنی امت کی فکر، اتنا امت کے ساتھ پیار، امت کے لیے میرے محبوب رہتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں کو اختیار دیا گیا، یا تو میں اپنی آدھی امت بخشوا لوں یا پھر میں شفاعت کر لوں۔ شفاعت اور آدھی امت کی بخشش کے درمیان مجھے اختیار دیا گیا، تو حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے جنت کے اندر لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کبھی حضور میزان عمل پہ کھڑے ہیں، اپنے امتیوں کے اعمال تلا رہے ہیں، کبھی پل صراط پہ کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ سبحان کبھی اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں اپنے امتی کی پکار پہ تشریف دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں، امتی پکارتا تو میرے محبوب آ جاتے ہیں۔ وہ محشر کا دن، قیامت کا دن، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن، 25,000 سال گزر جائیں گے، آدھا دن گزر جائے گا۔ لوگ کہیں گے سفارشی تلاش کرو، کوئی ایسے شخص کے پاس چلو کہ جو یہ کہے کہ یا اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، باقی جنت میں جانا جہنم میں جانا یہ بات کی بات ہے۔ اور سورج سوا میل پہ، اور اس وقت تپش اتنی ہوگی کہ پسینہ، کہتے ہیں کہ 70 گز زمین کے اندر پسینہ جذب ہو جائے گا، اور پھر کسی کے گھٹنے تک، کسی کی ناک تک، اور جو کافر ہوں گے ان کو پسینے کی لگام ہوگی، اتنا پسینہ ہوگا، اعمال کے حساب سے پسینہ ہوگا۔ تو لوگ کہیں گے سفارشی تلاش کرو، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ تو ابو البشر ہیں، آپ سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهب الی غیری، آج مجھے اپنا خیال ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سارے نبیوں کے پاس ہو کے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آج پتہ ہے کہ قیامت والی شفاعت حضور نے کرنی ہے، سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے، تو پھر اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ہم بھول کیوں جائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے شفاعت حضور نے کرنی ہے، مجھے پتہ ہے کہ کام انہوں نے کرنا ہے، تو اب میں اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں، کیوں؟ میں ڈائریکٹ ان کے پاس ہوں۔ تو قیامت میں ڈائریکٹ امت آنی چاہیے حضور کے پاس، لیکن ڈائریکٹ آ نہیں، اللہ بلا لے گا۔ بلائے گا کیوں؟ بلائے گا اس لیے کہ میرے محبوب کی شان ظاہر، میرے محبوب کی شان ظاہر ہو، جو کام سارے کبھی نہیں کر سکتے وہ میرا محبوب کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے نکالے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اور ایک پنجابی کے شاعر نے کہا کہ محشر چکر کے کٹھیاں اے امتاں تمام، محشر چکر کے کٹھیاں اے امتاں تمام، ظاہر ہے کرنی رب نے عظمت حضور دی۔ سبحان اللہ۔ عظمت ظاہر کرنی ہے، لوگوں کو پتہ چلے، میرے محبوب سجدے میں سر رکھ دیں گے، لوگ آئیں گے حضور کے پاس، ساری مخلوق آئے گی، آ کر عرض کرے گی، میرے محبوب فرمائیں گے انا رہا، تم جس کام کے لیے آئے وہ تمہارا کام پورا ہوگا، میں اسی کام کے لیے۔ میرے محبوب سجدے میں سر رکھیں گے، جب حضور سجدے میں سر رکھیں گے نا تو رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب تم سر کو اٹھا لو، کل تسمع، محبوب تو کہتا جا تیرا رب سنتا جائے، سبحان اللہ۔ سل تو ہوتا، محبوب تو مانگتا جا تیرا رب عطا کرتا جائے، سبحان اللہ۔ وشفع تشفع، محبوب تو شفاعت کرتا جا تیرا رب شفاعت کو قبول کرتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب شفاعت کریں گے قیامت والے دن، جب ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، کہے گا ماں تم مجھ سے بڑا پیار کرتی دنیا میں، آج ایک نیکی دے دے۔ ماں کہے گی آج مجھے اپنی فکر ہے، باپ کہے گا آج مجھے اپنی فکر ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے،
اکلوتا بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، جو ہو ہی ایک بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کے لاڈ نخرے نہیں اٹھائے جاتے، لیکن قیامت والے دن اس کو بھی والدین بھول جائیں گے، والدین بھول جائیں گے، لیکن میرے نبی نہیں بھولیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے وہاں لطف فرماتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سبحان اللہ، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہی ہیں۔ تو دیکھیں حضور کی امت کے ساتھ شفقت، محبت، مہربانی، حضور ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے رویا کرتے تھے، جو نبی ساری زندگی ہمیں یاد کرتا رہا، جس نبی نے ہمیں معاشر کے دن بھی نہیں بھولنا، انہی کے صدقے میں قیامت والے دن بیڑے پار ہونے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم اس نبی کے تذکرے کیوں نہ کریں، گلی گلی نگر نگر ہم اس نبی کے چرچے کیوں نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں تم کیوں نبی کا اتنا ذکر کرتے ہو؟ بھئی ہم تو ذکر کر کے اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ محدث اعظم پاکستان، بات ختم کر رہا ہوں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد چشتی آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی ایک مرتبہ زندگی میں امتی کہہ دیتے، امتی کا معنی میرا امتی، حضور ایک مرتبہ امتی کہہ دیتے اور امتی ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہتا رہتا، تو ایک مرتبہ بھی امتی کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، جو نبی ساری زندگی امتی 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 کہتے رہے، تو پھر اس نبی کو ہم کیسے بھول گئے؟ اس نبی کے آنے پہ پھر ہم کیوں نہ خوشیاں کریں، پھر ہم کیوں نہ اس نبی کے تذکرے کریں، پھر ہم کیوں نہ اس نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی گلیوں کو سجائیں، اپنے آپ کو سجائیں، اپنے ظاہر کو سجائیں، اپنے باطن کو سجائیں۔ سبحان اللہ، میرے بریلی کے تاجدار نے کہا نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ، پھر ہم حضور کی یاد ہر دم کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے آگے بڑے پیارا جملہ کہا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ غصے میں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سبحان اللہ، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، جو کہنا کہ حبیب کی تعظیم کرنا شرک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ بن لعنت دیا تو نبی ساری زندگی ہمیں یاد کرتا رہا، ہم اس نبی کو یاد کرتے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم تو انشاءاللہ تعالی، ہم تو کیا ہماری نسل بھی اس نبی کے ترانے گاتی ہے۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے تشریف لے گئے، ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ حضور آئے یعلمہم الکتاب، رب کہتا ہے کہ یہ محبوب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، حکمت سکھاتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں ستھرا کرتے ہیں۔ تو حضور کی آمد کا مقصد یہ انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی رہبری اور تزکیہ نفس، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مشن کو حاصل کریں، اس مشن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس مقصد کو اپنائیں، کتاب سیکھیں، حکمت سیکھیں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنا ظاہر ستھرا کریں، اپنا باطن ستھرا کریں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تجھے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے سکون آ گیا۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ مصطفیٰ میں قلب مصطفیٰ کو سکون پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج یہ ایک عہد کر لیں، مجھ سے نہ کریں، اپنے آپ سے یہ عہد کریں، تاکہ آپ کا ضمیر آپ کو جو جوڑے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھ کے اپنے آپ سے عہد کیا، اپنے آپ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری کبھی نماز قضا نہیں۔ انشاءاللہ، نماز پڑھیں، اس میں دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، دین و دنیا کی برکتیں ہیں۔ حی علی الفلاح، کامیابی ساری نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرتے اور حضرت عائشہ فرماتے اتنا قیام کرتے حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے،
ایک نے احتیاط استقامت نے کیا رسول اللہ نے تو آپ کے صدقے آپ امتیوں کو بھی گناہ بخش دیے ہیں، تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ، جس رب نے مجھے اتنے عہدے دیے ہیں، مرتبے دیے ہیں، تو میں اس رب کا شکر گزار نہ بندہ نہ بنوں، تو جس رب نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، سبحان اللہ، اپنے رب کے شکر گزار بندے نہ بنے، بننا چاہیے ہمیں حضور کی سنت کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق، جو حضور دین لے کے آئے ہیں اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، اور آخرت میں تو پھر وارے نیارے ہوں گے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔